السلام علیکم اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں آپ کا ٹیچر ہوں غلام معین الدین آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم جو ہے کون سا ٹاپک جو ہے وہ ایجوکیشن کا ڈسکس کرتے ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا لیکچر نمبر بیٹا 11 ہے۔ سوال ہے نصاب تعلیم سے کیا مراد ہے اور عمل تعلیم میں نصاب کی کیا اہمیت ہے؟ نصاب تعلیم سے کیا مراد ہے؟ نصاب تعلیم جو ہے یعنی کہ تعلیم کے لیے جو نصاب بنایا جاتا ہے، جو سلیبس بنایا جاتا ہے، اصل میں اس کے دو طرح کے ہم معنی لیتے ہیں۔ ایک تو نصاب کے معنی ہیں لفظی معنی، نصاب کے لفظی ہیں، اور دوسرے ہیں اصطلاحی معنی۔ نصاب کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں رستہ، یعنی کہ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے جو رستہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے ہم جو ہے وہ تعلیمی عمل میں کامیاب ہونے کے لیے جو رستے کا تعین کرتے ہیں، جس رستے پر چلتے ہیں، جس رستے کو اپنا کر چلتے ہیں، وہ ہے نصاب۔ اب اس کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو نصاب سے مراد وہ تمام سرگرمیاں، مشاغل جو کہ ایک ادارے کے اندر رہ کر جو ہے وہ سر انجام دیے جائیں یا ایک ادارے کے باہر رہ کر جو ہے وہ سر انجام دیے جائیں۔ نصاب سے مراد وہ تمام سرگرمیاں ہیں، یا تو وہ ایک ادارے کے اندر جو ہے وہ رہ کر جو ہے وہ سر انجام دی جائیں، یا جو ہے ایک ادارے سے جو ہے وہ باہر رہ کر جو ہے وہ سر انجام دی جائیں۔ ان سرگرمیوں میں مشاہدات بھی آ جاتے ہیں، ان سرگرمیوں میں تحقیقات بھی آ جاتی ہیں، اور یہ وہ تمام سرگرمیاں ہیں کہ جو تعلیمی عمل میں کامیابی کے لیے کی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد نصاب کا جدید تصور کیا ہے؟ نصاب کے جدید تصور سے مراد کہ وہ تمام سرگرمیاں، وہ تمام مشاہدات، وہ تمام تجربات، وہ تمام تحقیقات جو کہ تعلیمی عمل میں کامیابی کے لیے کیے جاتے ہیں، ان تمام تجربات کو، ان تمام تحقیقات کو، ان تمام مشاہدات کو نصاب کے نام سے پکارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہے عمل تعلیم میں پڑھتے ہیں نصاب کی کتنی اہمیت ہے۔ دیکھیں عمل تعلیم ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے تعلیم حاصل کرنے کا۔ اگر ہم اپنا مقصد کوئی نہیں رکھتے تو ہم جو ہے وہ تعلیم بے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ہمارا تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے ذہن کے اندر مقصد تعلیم ہو کہ ہم کس مقصد کے لیے جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کو حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی مقصد نہیں تو ہماری تعلیم حاصل کرنا بالکل بیکار ہے۔ اس کے بعد ہم پھر جب مقاصد تعلیم دیکھتے ہیں تو اس مقاصد تعلیم کو دیکھ کر اپنے نصاب کا تعین کرتے ہیں کہ نا میرا مقصد تعلیم یہ تعلیم حاصل کر کے اب جو پھر چوز کروں گا، انتخاب کروں گا، پھر وہ میں ڈاکٹریٹ والا کروں گا جو میرے لیے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس منزل تک جانے کے لیے آسانی کا سبب بنے۔ نصاب کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کے جو لفظی معنی ہیں وہ رستہ کے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب نصاب تعلیم اخذ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ آ جاتا ہے پوائنٹ، پھر حکمت تدریس۔ ہمیں ایک ایسا تدریسی عمل چاہیے جس سے ہم نصاب کو ایک اچھی طرح جانچ سکیں، پڑھ سکیں، اس کے متعلق جو ہے وہ علم حاصل کر سکیں۔ پھر ہمارے پاس جب حکمت تدریس یا تدریسی طریقہ کار آ جاتے ہیں، پھر ہم اس کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ آیا جو ہم نے نصاب پڑھا یا جس حکمت تدریس کے تحت ہم نے وہ نصاب جو ہے وہ پڑھا، کیا ہم جو ہے وہ
نصاب کو جو ہے پڑھ پائے ہیں کہ نہیں، ہمارے اندر کتنی جو ہے وہ اہلیت ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ نصاب یاد کرنے کی کتنی اہلیت ہے، یا ہم نے جو ہے وہ نصاب کے متعلق کیا سیکھا ہے، پھر اس کے لیے جو ہے وہ امتحان لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں بیٹا، نصاب کے جو اجزاء کو دیکھتے ہیں، نصاب کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں۔ نصاب کے جو اجزاء ہیں وہ ہیں، ایک مواد ہے اور دوسرا ہم نصابی سرگرمی۔ اب مواد جو ہے یہ بھی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ نصاب کا جو مواد ہے، سلیبس کا جو مواد ہے، وہ بالکل واضح ہونا چاہیے، وہ بالکل اتھینٹک ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں کل کوئی دقت پیش نہ آئے، ہمیں کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ ہمیشہ ایک نصاب کا مواد اسٹوڈنٹ کے جو ہے وہ عمر کے تقاضوں کو دیکھ کر بنانا چاہیے، طلباء کی دلچسپیوں کے لیے بنانا چاہیے، اور اتھینٹک ہو، جامع ہو، پتہ لگے کہ کوئی مواد جو ہے وہ نصاب کے اندر ہے۔ پھر ہم جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ یعنی کہ اب نیکسٹ جو ہے وہ مواد کے اندر ہم پڑھتے ہیں تدریس اور مفاد نصاب، یہ کیا ہے، ان کا تعلیم کے اندر کیا ہو۔ اب دیکھیں، اگر مواد اچھا ہے تو ہماری تدریسی عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایسے ٹیچرز ہونے چاہیے، ایسے ماہرانہ جو ہے وہ استاد ہونے چاہیے جو اس جامع مواد کو اچھی سے اچھی طرح پڑھا سکیں۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ بعد میں اس نصاب کو جانچنے کے لیے کہ طالب علم نے کتنا نصاب پڑھا ہے، کتنا نہیں پڑھا، تو پھر ہم جو ہے وہ جائزہ امتحان لیتے ہیں۔ جائزہ امتحان اسٹوڈنٹ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ تعلیمی عمل میں کتنا جو ہے وہ کامیاب جا رہا ہے، اس کے ذہن جو ہے وہ ذہن کے اندر کتنا ذہن نشین ہے نصاب، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم وہ دیکھتے ہیں کیا تو ایک طالب علم جو ہے وہ ہمارے پاس ہم نے طالب علم کی عمر کے تقاضوں کو دیکھ کر جو نصاب بنایا ہے، طالب علم کے جو ہے وہ مطابق، اس کی دلچسپی کے مطابق، اس کے رجحانات کے مطابق جو نصاب جو ہے وہ ترتیب دیا تھا، کیا وہ اس کو گین کر پایا، کیا وہ اس کو حاصل کر پایا، کیا وہ اس کو ذہن نشین کر پایا۔ پھر اس کے بعد یہ ہم نصابی سرگرمیاں جو ہیں یہ بھی جو ہے وہ نصاب کے اندر بڑا ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیاں جو کسی بھی ادارے کے اندر ہوتی ہیں وہ اتنی اہم ہیں کہ وہ ایک طالب علم کو ایک مفید شہری، باکردار شہری اور ایک جو ہے اخلاقیات سے بھرپور، ٹھیک ہے جی، با اخلاق جو ہے وہ شہری بننے کی جو ہے وہ یہ موقع دیتی ہیں، اور یہ جو ہے ایک وقت دیتی ہیں، اور اس کے بعد طالب علم کو جو ہے وہ نکھارتی ہیں معاشرے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ آئیے ہم نے جو ہے وہ کیا کیا پڑھا۔ آج کے کوشچن میں بیٹا ہم نے پڑھا کہ نصاب تعلیم سے کیا مراد۔ نصاب تعلیم میں جو ہم نے ایک پڑھا کہ نصاب کے لفظی معنی کیا ہیں، پھر اس کے بعد نصاب کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، پھر اس کے بعد جدید تصور پڑھا، پھر عمل تعلیم میں نصاب کی اہمیت ہم نے پڑھا۔ سیکنڈ جو ہمارا ایک پورشن تھا، عمل تعلیم میں نصاب کی کتنی اہمیت۔ دیکھیں کہ عمل تعلیم میں سب سے پہلے ہم مقاصد تعلیم کو ڈھونڈتے ہیں، مقاصد تعلیم میں اس کے بعد ہم نصاب تعلیم کو دیکھتے ہیں، نصاب تعلیم میں پھر ہم حکمت تدریس کو دیکھتے ہیں، حکمت تدریس کے اندر پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں جب ہم طے کر لیتے ہیں پھر ہم اس کے بعد امتحان لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے نصاب کے بیٹا اجزاء پڑھے۔ نصاب کے اجزاء میں ہم نے دو مین اجزاء تھے، ایک تھا مواد، دوسرا تھا ہم نصابی سرگرمیاں۔ اب مواد کے اندر ہم نے پڑھا تدریس مواد کیا ہے، نصاب کیا ہے، پھر اس کے بعد مواد کے اندر آ جاتا ہے جائزہ امتحان۔ پھر اس کے بعد ہم نصابی سرگرمیوں کے بارے میں بھی پڑھا۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے بارے میں ہم نے جو ہے شارٹ کوشچن کے اندر بھی پڑھا تھا، شاید آپ کو جو ہے وہ یاد ہو۔ آج کا بیٹا یہ ہمارا لیکچر تھا۔ اگر اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں۔ آج کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔